بیرون ملک سے ایک سوال ہے بھائی کا کہ جو مخنث جس کو کہتے ہیں شیمیل، اگر وہ کسی فیملی میں پیدا ہو جائے تو یہاں ہمارے یہاں یہ ہوا ہے، اس طرح کا واقعہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھا کے اسی قوم میں کے لوگوں کو دے دیا ہے، تو یا گوروں میں اس طرح کے اگر کوئی لوگ ہیں تو ان کو دے دیا، اور پھر ان کی پرورش ہوتی ہے. وہ توہین تو ایک الگ چیز ہے، مطلب توہین سمجھتے ہیں اس کو رکھنا، پرورش کرنا، اور وہ ان کو دے دیا. پھر بہت بڑا ظلم ہے جی. وہ مذہب بھی ان کا چینج ہو گیا، جو وہ تھے مذہب کیا، ان کا تو مذہب سیم بھی رہے، تو وہ جس طرح اس معاشرے میں وہ پلتے ہیں تو نہیں. دیکھیں کوئی شخص اگر اس طریقے سے پیدا ہوا ہے، یعنی وہ تیسری جنس ہے، تو وہ اس کا تو اپنا قصور نہیں. وہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے آزمائش بنایا کہ معاشرہ ان کو ایکسیپٹ کرے. اب ہمارے آپ کو پتہ ہے ملک میں بھی قانون سازی ہوئی ہے، ان کے لیے جابز بھی رکھی گئی ہیں، اور یہ بڑے مہذب بن کے رہ بھی سکتے ہیں. بیسیکلی یہ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ ان کی حرکتیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. ادروائز یہ جو آپ کا وہ جیک کیلس ہے جو جی وہ بھی مہنس ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کبھی کسی کو پتا لگا؟ مطلب ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اتنے لمبے ٹینیور کے لیے، کوئی آل راؤنڈر نہیں رہا ساؤتھ افریقہ کا، تو اس نے اپنی لائف گزاری ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات مطلب لوگ ہیں اس طرح کے، تو ان کو مطلب اسلام نے تو ظاہر عزت دی ہے ہر ایک بندے کو. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال لیں. اس حوالے سے میں ویسے تبلیغی جماعت کو کریڈٹ دیتا ہوں. تبلیغی جماعت کی آپ کو پتہ ہے مخنث کی بھی جماعتیں نکلتی ہیں، اور باقاعدہ ان لوگوں میں جا کے وہ دعوت تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں. بڑی جرت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، اس طبقے کو جس کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ بے شک زیادتی ہو رہی ہے، نہیں حوالے کرنا چاہیے، اور وہ آپ کی اس وراثت میں بھی حقدار ہوگا سارے معاملات. اور دوسرا اس کو تو چھوڑ دیں آپ، اگر کوئی مرد بھی پیدا ہو، کئی مرد شادی کے بعد بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو ان کا سٹیٹس تو وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایشو تو کسی کے ساتھ بھی بن سکتا ہے. کئی لوگ ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ کے لیے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معاشرے کو چاہیے کہ وہ ان کے ماں باپ کو چاہیے اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کو کوئی برائی والا معاملہ نہیں ہے. چونکہ میں کہتا ہوں ان چیزوں کے پیچھے صرف دین سے دوری ہے. آپ مہنس کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اکثریت میں اگر جوان بچہ داڑھی رکھ لے، وہ تو اس کو ایکسیپٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اے بچہ میرا صحیح نکلا ہے، رہ ہی گیا اے گیا. جڑا داڑھی رکھا ہوتا ہے نماز پڑھا ہوتا ہے، کہتے ہیں بالکل ہی تو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. جڑا بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے انہوں کہتے ہیں بالکل ہی سیدھا ہے. قرآن کہتا ہے سیدھے رستے چلو، ویسے تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن وہ سیدھا ہوئے انہوں سیدھا مننے سے تیار نہیں ہے. جو یعنی ٹریفک سگنل کے اوپر روک لے گاڑی اور وہ ساری چیزوں کو فالو کر رہا ہو، کہتے ہیں یار بالکل ہی سیدھا ہے، یار یہ تو نہیں چل سکتا. اور گورے سارے بالکل سیدھے ہیں. ہاں تو بہت مطلب ان چیزوں کو فالو کر